السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اور ہمارے چینل کے لیے یعنی اپنے ہی چینل کے لیے اپنے لیے ہی اس ویڈیو کو جو ہے وہ ایڈٹ کیا ہے۔ اب اس کو ہم فیس بک اور اس پر دونوں پر ہی یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے قابل ہے۔ تو کچھ دوست ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ تم تو صرف 50 یا 60 بندے ہو، فلاں لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، تو کیا ہو گیا؟ بابا بلے شاہ نے کہا ہے اسی کھاندے پیندے مردے ڈٹھے۔ تو اگر کوئی کروڑوں میں بھی ہے لیکن شعور نہیں ہے، مردوں کی طرح رہ رہے ہیں تو رہتے رہو۔ اگر میں اور میرے ساتھ بے شک 50 ہیں، 40 ہیں، 30 ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، وہ باشعور ہیں۔ دیکھ لو، میں اس بھائی کو نہیں اتنا جانتا، نہ فزیکلی اس سے کبھی ملا ہوں، نہ یہ مجھ سے کبھی فزیکلی ملا ہے، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی شاید اس کسی بھی طرح ٹرسٹ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بھائی نے کتنی محنت کی ہے فلاح معاشرہ اور فلاح انسانیت کے لیے، اور پتہ نہیں اس کو کتنی دیر لگی ہوگی۔ جو ہمارے پاس اتنے ابھی وسائل نہیں ہیں کہ ہم بہترین چیزوں میں ریکارڈنگ کر سکیں، ہمارے پاس کوئی آئی فون نہیں ہے، یا یقین کریں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کن کن چیزوں سے ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ ایک سمپل سا موبائل ہے، اسی سے ہم کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ دیے سے دیا جل رہا ہے۔ اور جب اس بھائی نے یہ خود اپنے جذبے کے ساتھ، اس کا یہ خود کا جذبہ ہے نا، اس نے اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے، بنایا ہے، اور بڑی اچھی محنت کی ہے، مجھ سے بھی زیادہ اچھی محنت کی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں نے بس یہی کام کرنا ہے، میں نے بس یہی دیے جلانے ہیں۔ جب تمہارے ابدالوں نے، تمہارے ابراروں نے، تمہارے نجبا، عقبا، فرد اول، فرد ثانی، غوث و قطب و قلندروں تک نے سر جھکا دیے تھے کہ یہ شعوری کام ہم سے نہیں ہوتا، یہ شعوری کام ہم سے نہیں ہوتا، تب ان سٹار سیڈز نے وہ ذمہ داری اٹھائی ہے۔ تم تو اپنی جان بچا لیتے ہو کہ وہ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو امانت کی بات ہوئی ہے تو امانت میں کچھ تھا، کچھ رسپانسبلٹی تھی جو انسانوں نے اٹھائی ہے۔ جن انسانوں نے، جن روحوں نے اس وقت فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، وہی سٹار سیڈ ہے۔ ایک سٹار سیڈ جاگا ہے، اب باقی جاگنا شروع ہو چکے ہیں، تو یہ قافلہ رکے گا نہیں، انشاءاللہ دیے سے دیا جلے گا اور ہم ضرور سرخرو ہوں گے۔ بس مجھے اس سے کیا فرق ہے کہ کوئی لاکھوں میں ہے یا کروڑوں میں ہے، کوئی اربوں میں ہو تو کیا فرق پڑا؟ مجھے تو بس اس بات کا شوق ہے، میری تو یہ خواہش ہے کہ جب بھی میں اپنے رب اس مختار کل کے آگے جاؤں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں، تو بس وہاں سے مجھے شاباش کہہ دیا جائے کہ تم نے اپنی ممکن حد تک کوشش کی، تم نے اپنی ممکن حد تک فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت کی کوشش کی، بس دیٹس آل۔ میرے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی الفاظ ہیں، نہ ہی مجھے اس کے علاوہ کوئی طلب ہے۔ تو انشاءاللہ
جب دیے سے دیا جل گیا، اتنی جگہ روشنی ہو گئی، تو یہ کچھ 4-5 ماہ کے بعد یہ دیے یہیں پہ تو نہیں رہیں گے، ان دیوں سے آگے بڑے دیے روشن ہوں گے۔ کل میرے ایک دوست نے باتوں میں مجھے بتایا کہ اس نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیر صاحب سے پوچھ کر پڑھوں گا یا بتاؤں گا تم کو۔ تو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا بھائی حد ہو گئی، یہ اللہ پاک کی کتاب پڑھنے کے لیے تمہیں کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ بھائی حد نہیں ہے؟ کہاں چلے گئے ہیں یہ لوگ؟ کس جہالت میں ڈوب گئے ہو تم لوگ؟ کہاں کھڑے ہو تم لوگ؟ وہ عظیم الشان کتاب تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے اور تم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ باتیں کون سی کی ہیں۔ اگر تم نہیں سمجھو گے تو کل جب اس کے حضور پیش ہوگے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ یوم دین کا مالک ہے، تو کیا جواب دو گے؟ مالک نے تو پوچھنا ہے کہ میری کتاب تھی لا ریب، تم نے اس کو پڑھا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ وہ ہمارے پیر صاحب نے منع کیا تھا، وہ فلاں نے منع کیا تھا، وہ فلاں نے منع، وہ منع کرنے والا ہوتا کون ہے اس کتاب سے؟ اور آج جن دوستوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا مجھے بھیجا، میں ان سے بہت خوش ہوں، اور جنہوں نے نہیں بھیجا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے پڑھا کریں۔ تیسری آنکھ اور کتنی روحانیت تو نن مسلمز کو بھی مل جاتی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ان کا شعور نہیں کھلتا، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی پوری بات کی کہ کرنا کیا ہے۔ یہ چیز اور ہدایت جو تمہیں دے سکتی ہے وہ صرف لا ریب کتاب قرآن پاک ہی دے سکتی ہے۔ تم سمجھے ہی نہیں ہو بھی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کتنی عالی شان چیز ہے۔ یہ تو ایسی عالی شان چیز ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، تم پھر نہیں سمجھے۔ تم نے تو اس کو کیا کہوں، کچھ تویزوں میں استعمال کر رہا ہے، کچھ چلے چپاٹوں میں استعمال کر رہا ہے، تم نے تو اس سے شعور لیا ہی نہیں۔ کاش تم اس کتاب سے شعور لیتے تم لوگ۔ پڑھو۔ اور آج جن دوستوں نے جواب نہیں بھیجا پرسنل نمبر پر، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل یا کل کلاس کے بعد وہ دیکھوں گا کہ کون سے شخص رہ گئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا اور مجھے جواب نہیں بھیجا۔ مجھے اس سے فرق نہیں ہے کہ میری تعلیمات صرف چاہے 5 بندوں تک پہنچیں، اور مجھے اس سے بھی فرق نہیں ہے کہ میری تعلیم چاہے 1 بندے تک پہنچے، اور مجھے اس سے بھی فرق نہیں ہے کہ میری تعلیم کسی 1 بندے تک بھی نہ پہنچے، لیکن میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی۔ تو آج جنہوں نے مجھے جواب نہیں بھیجا، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے، ہم ضرور اس سے صبح پوچھیں گے کہ آپ نے بھائی یہ جواب ہمیں کیوں نہیں دیا۔ آپ نے ہر ہفتے اپنا تجزیہ کرنا ہے، آپ کو ہر ہفتے اپنے شعور کا وہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا شعوری لیول پچھلے ماہ سے بڑا ہے یا نہیں بڑا۔ جب سے آپ ظہیر شاہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، آپ کا شعوری لیول بڑا ہے یا نہیں بڑا۔ اگر شعوری لیول بڑا ہے تو کامیابی ہے، اگر نہیں بڑا ویسے کا ویسا ہی ہے تو یہ پھر میری ناکامی ہے اور آپ کی بھی ناکامی ہے۔ شعور کو بڑھائے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ یہ سارا کھیل ہے ہی شعور کا، آگے آگے آپ ان کو سمجھتے جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ کے روح کے اوپر جو پرتیں پڑی ہیں، آپ کی روح کے اوپر جو دھول پڑی ہے،
اس کو جیسے جیسے صاف کرو گے تم کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ میں اس بھائی کا بہت مشکور ہوں، اور جو کہتے ہیں کہ تمہاری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، دیکھ لو بھائی میرے ایک دفعہ کہنے پر اس بھائی نے کتنی محنت کی۔ ایک دوست ہے شکیب، دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے کتابوں میں، اور کچھ خواتین ہیں ہم ان کا نام نہیں لیں گے، اور وہ دیکھو مشن کے لیے فنڈ بھیج رہی ہیں۔ ایسے میرے کتنے دوست مشن کے لیے فنڈ بھیج رہے ہیں، تو میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ بات یہ ہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نظر آتا ہے۔ قانون ہے، قانون نے بدلنا نہیں ہے۔ اے باشعور انسانوں، اے باشعور روحو، جاگو، یہ جاگنے کا وقت ہے، کیونکہ قدرت نے یہ تہیہ کیا ہے اور لگ رہا ہے کہ جو بھی ناسوتی شعور اور نسروتی شعور کے درمیان فرق آ گیا ہے، قدرت اس کو مٹا کر چھوڑے گی۔ اور اگر تم اپنے آپ کو قدرت کے جو احکامات ہیں ان میں ٹیون نہیں کرتے ہو تو پھر پرابلم تمہارے لیے آنا ہے، کیونکہ قدرت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کوشش کرو اپنے اس ناسوتی شعور سے اٹھو، وگرنہ پھر پچھتائے کچھ نہیں ہوتا۔